जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। 9 दिसंबर है आज और पाकिस्तान की बहरी तारीख का वो सुनहरा वर्ग जो आज भी समंदर की लहरों में फख्र से लहराता है। ना सिर्फ समंदर की लहरों में बल्कि हमारा सर भी फख्र से बुलंद करता है। PNS हंगोर वो आबदोज जिसने 1971 की जंग में समंदर के नीचे ऐसी अस्करी तारीख रकम की जिसे दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद दोबारा देख ना सकी। इसकी क्या वजह है ये भी आपको जरूर बताएंगे। 9 दिसंबर की रात सिर्फ चंद टॉर्पीडोज ने नहीं बल्कि एक नई बहरी कुव्वत ने उभरने का ऐलान किया जब हंगोर ने भारतीय फ्रिगेट INS खुकरी को समंदर बुर्द करके आलमी जंग की तारीख जो है वो बिल्कुल बदल दी। और वो कैसे बदली कि एक तरफ भारत के 194 अफसरान और जवान समेत पूरी जंगी जहाज जो है उनका वो डूब गया था और दूसरी तरफ पाकिस्तान का परचम समंदरों में पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो गया। ये वो कारनामा था जिसने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में एक बहादुर प्रोफेशनल पाकिस्तानी बहरिया के जांबाज अफसरान और जवान अपनी गैरत, हिम्मत और प्रोफेशनलिज्म के जोर पर समंदरों की तारीख में नाकाबिले फरामोश नकूश छोड़ सकती है। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे पहले आपका तारुफ करवाऊंगी, वो हमें बताएंगे आज के दिन की अहमियत। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर शाज़ली ताहिर। उनसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज इतना अहम दिन है और जिसको याद करके हम 1971 के टाइम के बाद से आज मैं जो कहना ये चाह रही हूँ कि हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं और आप हमें आज के दिन की अहमियत का ख़ास तौर से बताइए कि आबदोज हंगोर ने 1971 की जो जंग में किरदार अदा किया, इसे आप कैसे हमें बताएंगे? हमने तो पढ़ा और पढ़ के यादें ताज़ा हो गई, लेकिन आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1971 9 दिसंबर जो हंगोर का इंसिडेंट, हंगोर का जो एक्शन था जिसमें उसने एक इंडियन ASW फ्रिगेट इज़ डिज़ाइंड मतलब कि वो सबमरीन को टारगेट करे और डुबोए। तो ड्यूरिंग द एक्शन उसने उसको डुबोया। तो इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट कीपिंग इन व्यू के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कन्वेंशनल सबमरीन का ये एक बहुत बड़ा मार्का था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इट इज़ स्टडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो इंसिडेंट है उस टाइम पे होता है। और इसमें अगर एक और आपको फैक्ट बताऊं तो इस सबमरीन का क्रू 69 में फ्रांस से इस सबमरीन को लेकर आया था एंड 71 में जो है ये वाक़या पेश आया। तो इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में द प्रोफेशनल क्रू विच हैड द फ्रेश ट्रेनिंग, एक नई बोट को आपको समझने में कई टाइम लग जाते हैं एंड दे अचीव दिस फीट एट दैट टाइम इज ट्रूली अ रिमार्केबल थिंग। बिल्कुल। ये बताइए INS खुकरी जो थी उसकी तबाही ने बहरी हालात पे उसके बाद क्या असर डाला? 3 चीज़ों से उसने इंडिया को टारगेट किया। एक तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आप देखें कि इंडिया की कोस्ट अगर आप वेस्टर्न कोस्ट सिर्फ देखें तो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स बड़ी है एंड पाकिस्तान की कोस्ट इज अराउंड 1000 किलोमीटर्स। तो आपकी पूरी वेस्टर्न फ्लीट जो है वो दब के अंदर बैठ गई थी। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। फर्स्ट दे वर थिंकिंग कि हम इसको केटर फॉर कर देंगे। दे सेंट मल्टीपल ASW फ्रिगेट्स के टू टारगेट दी सबमरीन क्योंकि उनको पता था यहाँ पे कोई सबमरीन है। बट वंस देयर शिप वाज संक वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल जो है ना अपने शिप्स को निकालना छोड़ दिया। सेकेंडली हमने एक टेम्परेरी सी कंट्रोल वहाँ पे अचीव किया है। इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट गिवन कि हमारे पास उस वक्त 1 या 2 प्लेटफॉर्म से उनकी पूरी फ्लीट जो है ना दे वर नॉट डेयरिंग टू कम आउट। मतलब अगर आ रहे थे तो दे वर जस्ट कैरिंग आउट ASW ऑपरेशन इन द शैलो वाटर्स। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो सबमरीन्स आर स्टिल जो है ना काफ़ी ख़तरनाक हैं और प्रोवोक्टिव हैं और वो जो है ना एनिमी को एट देयर बे मतलब उनको बाहर नहीं निकलने देती होम वाटर से। तो दैट सेम हैपेंड इन 1971। भी आपने भी खुद भी कहा कि 69 में वो आबदोज आई और उसके बाद सिर्फ 2 इयर्स में जो है सारे प्रोफेशनलिज्म इतना दिखाया गया और हमने जो है इसको कामयाबी से जो है पूरी दुनिया पे इसका असर डाला। लेकिन आप हमें वैसे बताइए कि हंगोर की जो कार्रवाई थी आलमी सतह पर किस नज़र से इसे देखा गया? आलमी सतह पे हंगोर जो है एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक केस स्टडी है और इस पे इवन इंडियन ऑथर्स दे अप्रिशिएट द प्रोफेशनल लेवल ऑफ द मैन दैट वर मतलब कि जो उस टाइम पे उस सबमरीन पे क्रू कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये फीट कोई आराम से प्लेट पे रख के मिल गया था। दे हैड चैलेंजेस। पहला टॉर्पीडो मिस हो गया था। अगर इफ द बोथ शिप्स मतलब आप पहली 2 शिप्स अगेंस्ट 1 सबमरीन है, अगर वो दूसरा शिप टारगेट कर देते या दोनों कर देते तो इट कुड हैव बीन अदरवाइज। बट दैट क्रू दे अंडरस्टूड द टास्क, दे टारगेटेड अगेन एंड दे वर सक्सेसफुल इन सिंकिंग। और दूसरा शिप डैमेज हुआ और वो वहाँ से भाग गया। ठीक है शाजी, कभी आपने खुद से रिसर्च की इस बारे में कि भाई एक बिल्कुल नोखेज रियासत होते हुए पाकिस्तान ने जो जेर आप
اپنی وہ صلاحیت دکھائی, اس کے ذریعے اتنے بڑے حریف کا مقابلہ کیسے کیا. یقیناً آپ لوگ اس پہ اسٹڈی کرتے ہوں گے, تو کیا آپ کو اس کا نتیجہ نکلا؟ پاکستان کی جب انڈیپینڈنس ہوئی تھی, انکلوڈنگ آپ نے دیکھا ہوگا انڈسٹریز کے ساتھ جو نیول ڈسٹریبیوشن تھی, دیٹ واز ویری مطلب کہ امپارشل. آپ کے پاس 90-95% جو جتنا اسٹاک تھا وہ انڈیا کے پاس گیا ہے, انکلوڈنگ نیوی میں بھی ہمیں چیلنجز فیس ہوئے کہ میکسیمم اچھے شپس ان کے پاس گئے ہیں, ہمارے پاس ہے. اٹ ٹک مینی ایئرس ٹل 69-70 کہ ہم نے اپنی فورس کو کیپنگ ان ویو دی اینیمی ایٹ بے, تو ہم نے اس کو فورس کو بلڈ کر کے جو ایک ایڈوانٹیج ہمارے پاس اس ٹائم تھا, دی پروفیشنلزم آف دی مین اینڈ کوالٹی اوور کوانٹٹی. تو ان کے پاس کوانٹٹی تھی بٹ دی شپس ور رولڈ, اور ہمارے پاس کوالٹی تھی کہ جس نے ہمیں اس وقت جو ہے نا فائدہ دیا. اصل چیز کوالٹی بھی ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کو جو ہے صحیح استعمال. شاذلی, آئندہ شامل ہونے والے بھی ہم, کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی جو ہے جدید ہو گئی ہے, ماڈرن سب چیزیں ہو گئی ہیں, 8 جدید آبدوز قومی جو بحری صلاحیت میں کیا اضافہ کریں گے جو شامل کر رہے ہیں آپ؟ پہلے تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل, یہ 8 آبدوز ہے. اٹ از اے ویری ویل نون فیکٹ, اور کافی عرصے سے, کیونکہ سبمرین کی کنسٹرکشن میں کافی ٹائم لگتا ہے, تو یہ ہم چائنا سے جو ہے یہ ہم نے کانٹریکٹ کیا تھا, اینڈ یہ سبمرینز اور بھی کنٹریز انٹرسٹڈ ہوئے ہیں, تھائی لینڈ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہوا ہے, چائنا اٹ سیلف از آپریٹنگ دیز سبمرینز. اینڈ یہ جو سبمرینز ہیں وتھ اف وی لک ایٹ دی پریزنٹ ٹاپ نوچ سبمرینز, تو اس کی سب صلاحیتیں اس کے اندر ہے. اس میں AIP پروپلجن ہے, مطلب کنونشنل سبمرین کی لمیٹیشن ہے, وین دے اسٹارٹ انجنس تو دے نیڈ ایئر, تو یہ پانی کی سطح کے نیچے رہ کے اپنی بیٹریز چارج کر سکتی ہیں. اینڈ دے ہیو دی اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنز ہیں, سینسر سوٹس ہیں, اور جو ہے دے کین آپریٹ ایٹ فار آف ڈسٹینسز. تو دیٹس آل, مطلب یہ سب کیپیبلٹیز اب دے دی گئی ہیں. باقی دی پروفیشنل کرو وچ از ہینڈلنگ دیم, دے آر بیٹر ایبل ٹو آپ کو لگتا ہے ہماری پھر قوت جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوگی بحری اس میں. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کریں تو کس کی بنیاد پر جو آبدوزوں کی مقامی تعمیر کو آپ خود کس طرح سے بتائیں گے ہمیں؟ بالکل, اس میں ہم نے آلموسٹ ہاف آف دیم ہم نے پلان کیا ہے کہ جو ہم پاکستان میں خود کنسٹرکٹ کریں گے. تو اس میں آپ کا جتنا شپ یارڈ کا کرو ہے, ان کی جو ہے ٹیکنیکل ایبلٹی بڑھے گی. ان فیوچر وی وڈ بی ایبل ٹو inshallah build our own submarines, and submarine building nation is a huge feat. If you look at current submarine building nations, they are there for decades, سالوں سے, سینچری سے وہ ان چیزوں پہ کام کر رہی ہیں. تو چائنا ہمارا دوست ہے, اینڈ اٹ از ہیلپنگ اس آؤٹ. اس نے ہماری شپ یارڈ میں فیسلٹیز کو بھی اپلفٹ کیا ہے. تو نہ صرف کہ ہم ان کو بلڈ کر سکیں گے, بلکہ جو ہماری پریزنٹ ہوں گی ان کو ہم خود سے ریپیئر مینٹین بھی کر سکیں گے. تو یہ چیلنج. شاذلی, ایک سب کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ بھئی ابھی ہم نے پاک بھارت جنگ دیکھی, پھر ہم نے مارکا حق دیکھا, ابھی ہماری جو نیوی ہے, خاص طور سے یہ سوال کر رہی ہوں آپ سے, خاموش لیکن فیصلہ کن اسے قوت کہا جاتا ہے. آپ اس کی ایک تو ویلیو تھوڑی سی بتائیں گے, اور دوسری بتائیں گے آگے ہم کتنا اسٹرانگ ہے اس معاملے میں, کہ جس طرح مارکا حق, اس طرح ہماری نیوی کتنی مضبوط ہے ہمارے دشمن کو جو ہے مات دینے میں. بالکل, اس میں وہی کہوں گا کہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا نیوی ایک خاموشی سے جو ہے رہی ہے, بٹ یو کین ٹیسٹ اٹس افیکٹ کہ کیا انڈین نیوی شپ ور دے ایبل ٹو کلوز ایون 500-600 nautical miles close to our coast? No. اس کی ریزن ہے بیکاز دے آر سبمرینز لرکنگ بینیتھ, ٹھیک ہے, وچ آر دی سائلنٹ واریئرس, ٹھیک ہے. دیٹ از دی مین تھریٹ کہ دے آر ناٹ کلوزنگ ان ود اینی آف دیئر شپس. ایئر کرافٹس جو ہیں وہ آف کورس ہماری ایئر فورس ہے وچ از ٹرائنگ ٹو کیپ دیم ایٹ بے, ٹھیک ہے, بٹ اینی سرفیس بیس شپ ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی سبمرینز ہیں تو ان کو ہمارے ایئر کرافٹس ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, تو دے آر آل ایٹ بے. تو اف یو سی کہ آپ کی پورٹ بالکل ٹھیک ہے اور 500-600 میل تک کوئی جہاز ان کا نہیں آ رہا, وچ از اے فورس وچ از آلموسٹ 10 times larger than us with a huge budget, تو دین یو کین انڈرسٹینڈ کہ دیر از سم تھنگ ایٹ ورک جو ان کو دور رکھا ہوا ہے. چلیے, تو بہت اچھی بات ہے. شاذلی, لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی 1965 اور 71 کی طرف اگر آپ ذکر کریں تو پاک بحریہ جو ہے آج کیا آپ کو جو مین ڈفرینس نظر آتا ہے؟ بہت امپرومنٹس آئی ہیں آپ کی ان آل ڈومینس. اگر آپ دیکھیں اس وقت ایک بڑی نیسنٹ فورس تھی, ہمارے پاس اکوپمنٹ اور چیزیں اور پلیٹ فارم ہم نئے لے رہے تھے, بٹ دی پرابلم واز انفراسٹرکچر سارا اولڈ تھا. ناؤ دی انفراسٹرکچر از مچ ٹائم بیٹر.
آپ کی فیسلٹیز بہتر ہو گئی ہیں, اینڈ ناٹ جسٹ کہ ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں, وی ہیو آلموسٹ, اس کو ہم کہتے ہیں مطلب پاکستان نیوی از کنسیڈرڈ بیبی فورس ان اے سینس کہ ہمارے پاس جتنے بھی شپس ہیں دے آر آلموسٹ نیو. مطلب آپ کا اولڈسٹ شپ بھی اٹ از لائک ناٹ مور دین 10 years 15 years اولڈ, اور ان نیول ٹرمز آپ کا 20 سال پرانا جہاز بھی نیا ہی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ آپ ریپیئر مینٹیننس اس کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وی ہیو اے ویری ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نیو شپس, آپ کی انفراسٹرکچر از گڈ, ٹھیک ہے. تو ایک ہولسم ایک بہت چینج ہے. مطلب اف یو لک ایٹ دیٹ نیوی, آف کورس دی چیلنجز ور دیئر, ان لوگوں نے اس ٹائم پہ ان کو سنبھالا ہے, بٹ دی نیوی ایٹ وچ لیول اٹ از ٹریننگ رائٹ ناؤ, تو اللہ کا شکر ہے کہ وی آر ایبل ٹو, اور انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو فیس اینی. اچھا شاہ سے ابھی اسٹارٹ میں نے کہا تھا کہ یہ وہ آپ دوزے ہنگور جو اب اس کے بعد جو ہے 71 کے بعد دوبارہ دیکھنے میں آئی, یہ آپ ذرا بتائیں لوگوں کو کہ کہاں جا کے دیکھیں, کیسے اس کو سلوٹ کریں, جا کے سلوٹ کے لیے ہمارے تو یہ بھی بڑا فیکٹ ہے, اینڈ آئی ہوپ جی بالکل بہت لوگ گئے بھی ہوں گے. کراچی میں جو میریٹائم میوزیم ہے وہاں پہ جو سمرین اگر آپ کبھی سڑک سے بھی سامنے سے گزریں تو کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, اٹ از دیٹ سیم ہنگور جنہیں ایڈمرل احمد تسلیم صاحب نے, ہی واز دی کمانڈنگ آفیسر ایٹ دی ٹائم, اور انہوں نے اسی سمرین سے جو ہے ٹورپیڈو فائر کیا تھا اور آئی این ایس کھوکھری کو آج 9 دسمبر کو ڈبویا تھا. تو ایوری ون شوڈ گو اینڈ وزٹ, اور یہ ایک آپ کی نیشنل, اور آج کا دن تو یادگار دن ہے. اگر آپ کراچی میں ہیں تو ضرور وزٹ کریں اور اپنے بچوں کو خاص طور سے جا کے دکھائیں, کیونکہ وہ جذبہ جو آپ کے اندر ہے آپ کے بچوں میں اس سے ڈبل ہوتا ہے. ایک وہ بات کرنی تھی, ہم یہ والی چیز تو بتاتے ہی ہیں اپنے دشمنوں کو, لیکن اب پانی کے نیچے جانے والی چیز جو ہے یہ بھی ہماری پاور ہے, یہ آپ کس طرح بتائیں گے؟ جی بالکل, میں اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک پاور بھی ہے, کچھ اس میں چیلنجز بھی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو اگر یہ فیٹ اچیو کرنا ہے دین یو ہیو ٹو گو ڈاؤن, اور آپ ایک چھوٹے سے کریمپ اسپیس میں رہیں گے. سبمرین میں اگر بڑی سبمرین ہے آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل وتھ اٹ, جتنی چھوٹی ہے اینیمی کے لیے ڈیٹیکٹ کرنا اتنا مشکل ہے, اینڈ یو ریمین ڈاؤن, ٹھیک ہے, فار ڈیز ایون, اور ہو سکتا ہے آپ کو 2 مہینے میں کوئی ٹارگیٹ نہ ملے. تو اٹ از اے گیم آف پیشنس, اور خاموشی سے اپنے جو ہے کام جاری رکھیں. بہت شکریہ شاذدی کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے جو ہے ہنگور کی اہمیت کو اور زیادہ وضاحت سے ہمیں بتایا. اور یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.